شوہر اگر انتقال کر گیا 4 مہینہ 10 دن عورت جو عدت گزارے گی، شوہر کے مر جانے کے بعد مغرب سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو یہ اس کا پہلا دن مانا جائے گا، اور یہاں سے عربی مہینوں کی گنتی گنی جائے گی۔ 29 کا چاند ہوگا تو 29 کا مہینہ مانا جائے گا، 30 کا چاند ہوگا تو 30 کا مہینہ مانا جائے گا، اور ایسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد جس دن 4 مہینہ 10واں دن جس دن ہوگا وہ 10واں دن پورا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عورت کی عدت بھی اتنی سخت نہیں ہے جتنی آج ہم لوگوں نے بنا دی ہے۔ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ آسمان سے بھی پردہ کرو۔ یہ گھر کی ملانیاں جو ہوتی ہیں نا، حجنیں، یہ زیادہ بکھیڑے کھڑے کرتی ہیں۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن تک اگر انہی دنوں میں اگر عید کا یا بقرعید کا دن آ جائے تب بھی وہ گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لے، لیکن وہ نئے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ اتنا ہے عدت کا مطلب۔ بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے، علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی آدمی، اس کا بھائی یا باپ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے سسرال سے، شوہر کے گھر سے اپنے مائکے میں بھی جا سکتی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے، اپنے بھائی کو دیکھنے، اپنی بہن کو دیکھنے وہ جا سکتی ہے۔ پردہ جن لوگوں سے اب ہے اس وقت بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ عدت کی اور کوئی مخصوص حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر کی 4 دیواری میں ایسے قید کر دیں، ایسے قید کر دیں کہ اس کو گھر کے دروازے کے باہر تک نہ جانے دیں۔ نہیں، تم عدت کے اندر ہو۔ یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، ظلم ہے۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت یہاں گزارے گی۔ کیوں؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسری شادی کرے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے پیٹ میں پہلے شوہر کا اگر حمل ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اور دوسری شادی اگر کر بھی لیتی ہے تو دوسرا شوہر 4 مہینے 10 دن کے بعد تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے شوہر کا مانا جائے گا۔ ہاں، لیکن ایک چیز اور بتا دوں اس میں، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں 8.5 مہینے کا حمل تھا، بچہ تھا، اور شوہر اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، یعنی 15 دن پہلے انتقال کر گیا، اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اس بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عدت اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی مرے ہوئے باپ کا بیٹا ہے۔ اب وہ عورت 15 دن کے بعد بچہ پیدا کرنے کے بعد عدت کے دنوں سے ختم ہو چکی ہے، اب وہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر انتقال کیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، 1 مہینے کا حمل تھا، تو اب اس عورت کی مدت بڑھ جائے گی عدت۔ اب یہ پورے 9 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ عدت کرے گی، یعنی 8 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں اس بچے کے پیدا ہونے میں، اب وہ 8 مہینے تک عدت کرے گی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے
کو ناجائز باپ کا لقب نہ ملے یا وہ ناجائز بچہ نہ کہلائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی باؤنڈریز لگائی ہیں اور کتنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے کیا کوئی ناجائز بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے طلاق بھی نہیں دی، ایک مسئلہ اور سن لیجئے، ہم نے طلاق بھی نہیں دی، اور عورت ہماری بیوی رہنا بھی نہیں چاہتی ہے، آدمی طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، ایسی صورت میں عورت کو خلا کا اختیار ہے، خلا کا۔ وہ 5-10 آدمی اپنے سماج کے بٹھائے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے شوہر پر دباؤ بنا رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ عورت گناہگار ہوگی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ طلاق نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری پریشانی بتاؤ، لیکن اس کو رہنا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی پریشانی نہیں بتا پا رہی ہے لیکن اس کو رہنا بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ اس کو طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگی، وہ عذاب الہی کی مستحق ہوگی، وہ عذاب جہنم کی حقدار ہوگی، لیکن خلا پھر بھی لے سکتی ہے۔ اور خلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کو بٹھا کے یہ کہے گی میں اپنے اس آدمی کے ساتھ آج کے بعد رہنا بند کر رہی ہوں، میں نہیں رہوں گی، میں خلا لے رہی ہوں، آج کے بعد میرا اور میرے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کے بیچ میں یہ بات کہہ دے گی اور اس کو خلا مان لیا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی عورت کو 1 پیریڈ عدت گزارنا پڑے گی۔ 1 پیریڈ عدت کا مطلب اس کو 1 پیریڈ تک، 1 MC تک، جب تک اس کو پیریڈ شروع نہیں ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ MC بولتے ہیں، جو ہر عورت کو مہینے میں کچھ دنوں کے لیے جو بلڈ آتا ہے اس کو، تب بھی اس کو 1 بلڈ تک یعنی 1 پیریڈ تک اس کو رکنا پڑے گا۔ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، دوسرے سے شادی، کیونکہ اکثر عورتیں خلا جو لیتی ہیں، ہم طلاق نہیں دے رہے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اس کا چکر دوسری جگہ چل رہا ہے، وہ اس کے بنا رہ نہیں پائے گی، تو ایسی عورتیں آدمی میں بہت سی برائیاں نکال کر کسی طریقے سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن آدمی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے ہم رہیں گے نہیں، خلا لے لیتی ہیں۔ خلا پھر بھی لے سکتی ہے وہ عورت، لیکن گناہگار ہوگی، لیکن خلا لیتے وقت بھی اس کو 1 پیریڈ کا، 1 پیریڈ کا، 1 MC کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اس کو MC ہوگی، پیریڈ شروع ہوگا، پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر غلط طریقے سے خلا لیا ہے تو عذاب الہی کی مستحق ہوگی، اور جائز طریقے سے خلا لیا ہے تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی، کیونکہ شوہر شرابی ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، شوہر جواری ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، اس نے بہت سمجھایا، نہیں مانتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، سمجھا کے پریشان ہو گئے ہیں سب لوگ، سماج اور سوسائٹی سب پریشان ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ خلا لے رہی ہے اور آدمی طلاق نہیں دے رہا ہے تو اس عورت کا خلا ناجائز نہیں مانا جائے گا بلکہ جائز مانا جائے گا۔